وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. صلوات. عزادارین مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، پروردگار عالم کا ایک مرتبہ پھر یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دوبارہ سے اپنے پیاروں کے ذکر کے فرش پہ آ کے جمع ہو جانا نصیب فرمایا۔ اذان محترم، مسلسل ہماری گفتگو سورہ نحل کے مفاہیم کے عنوان سے جاری و ساری ہے، اور ہم نے کل کی حد تک آپ کی خدمت میں وَأَلْقَى فِي الرَّوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ کہ پروردگار عالم نے پہاڑوں کو زمینوں میں تمہارے لیے گاڑ دیا، اس مقام تک گفتگو کو پہنچایا تھا، اور کچھ ایک عرائض آپ کی خدمت میں روایتوں کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا تھا۔ آج ہم جس آیت سے آغاز کر رہے ہیں وہ آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، اور پروردگار عالم نے علامات کو خلق فرمایا، اور یہ علامات وہ ہیں کہ بالنجم یہتدون، کہ یہ علامتیں جو ہیں وہ نجم سے ہدایت حاصل کرتی ہیں۔ یہ علامات جنہیں اللہ نے خلق فرمایا، اور یہ علامات ستاروں سے اپنے لیے ہدایت حاصل کرتی ہے، رہنمائی حاصل کرتی ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تو جو خلق کرنے والا ہے
وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو خلق نہیں کرنے والا ہے؟ ہم مسلسل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ نحل کے اندر ہی جو ابتدا کے اندر نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، نعمتیں گنوائی ہیں، نعمتیں یاد دلائی ہیں، ان میں پروردگار نے نعمتوں کو یاد دلانے کے ذریعے سے تذکر کے ساتھ ساتھ چیلنج بھی کیا ہے، کھلا چیلنج کہ جاؤ اور جا کر یہ جو تمہارے پاس نعمتیں موجود ہیں نا، یہ جو درخت خود بخود اگ جاتے ہیں، یہ جو زمین میں بیج ڈالو تو نہیں معلوم ہر الگ طریقے کا بیج الگ طریقے کا پودا دیتا ہے، اور ہر الگ طریقے کا پودا الگ پھول دیتا ہے، اور ہر الگ پودا جو ہے وہ الگ تمہیں پھل دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ تم خود کر کے دکھا دو، اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ بات جان لو کہ خلق کرنے والے اور ہیں، جنہیں خلق کیا گیا وہ اور ہیں۔ اور اسی طرح سے پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے یا ہدایت پر چلنے کے لیے۔ ہمیں پروردگار عالم نے کس مقصد سے بھیجا اس زمین پر؟ الا لیعبدون، اس کی تعبد کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ عبادت کرنے والے ہدایت کر رہے ہوتے ہیں یا عبادت کرنے کے لیے کسی ہادی کے محتاج ہوتے ہیں؟ تو جب ہماری ہدایت کی گئی تو ہمیں پتہ چلا کہ عبادت کرنا ہوتی ہے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ عبادت کرنا ہوتی ہے تو سوال پیدا ہو گیا کہ عبادت کیسے کرنی ہوتی ہے۔ جب عبادت کیسے کرنی ہوتی ہے کا سوال پیدا ہوا تو اللہ نے فوراً سارے کے سارے ہادیوں کو، قرآن جیسی کتاب کو، اسلام جیسے قانون کو، رسول کی شریعت کو ہمارے درمیان بھیج دیا، ہمیں تحفوں پر تحفے عنایت کیے، اور اس کے بعد وجود اللہ نے دیا، خلق اس نے کیا۔ ساری نعمتیں اس وجود کو خلق کر کے چھوڑا نہیں ہے، اس وجود کو لباس کی ضرورت تھی، لباس اس نے دیا۔ دیکھنے کے لیے اللہ نے اگر منظر بنائے تھے تو ان مناظر کو دیکھنے والی آنکھیں اللہ نے ہمیں دیں۔ اگر ذہن اللہ نے عقل بنایا، عقل بنائی اگر انسان کی اللہ نے، اور اس عقل میں کوئی بات آتی ہے اور انسان اپنی بات کسی تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے اگر اس کو زبان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ زبان بھی اللہ نے عطا کی۔ جب وہ بات کرتا ہے اور سامنے والا کوئی جواب دیتا ہے تو اسے سننا ضروری ہے، تو جب سننے کی اسے احتیاج ہوئی تو کان اس کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ تو ہدایت کرنے والے اور جن کی ہدایت کی جاتی ہے یہ دونوں الگ الگ ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے، یہ سارے جو قرآن کریم کے اندر آئے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں برابر تو نہیں ہے۔ جو جانتے ہیں وہ ان کی طرح ہو ہی نہیں سکتے جو نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ افا من یخلق کمن لا یخلق، جو خلق نہیں کرتا ہے کیا وہ اس کے جیسا ہو جائے گا کہ جو خلق کرتا ہے؟ تو خالق کی طرح سے مخلوق نہیں ہو سکتی، فرق ہے اس میں۔ افلا تذکرون، کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہاں پر یہ جو آیت ہے نا 14 نمبر کی آیت، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، علامات سے مراد کیا ہے؟ اب علامات میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ علامات کے اندر کشتیاں بھی آتی ہیں کہ جو کشتیاں ستاروں کو دیکھ کر چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت ساری چیزیں کہ جو ستاروں کو دیکھ کر طے ہوتی ہیں، جیسے کہ قبلہ ہے، قبلہ بھی کچھ ایک ستارہ ہے جسے دیکھ کر، جدی کر کے ایک ستارہ ہے، اسے دیکھ کر یہ قبلے کی ڈائریکشن کو طے کیا جاتا ہے، اس میں مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اور بھی دیگر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ستارے جن پر اللہ نے جب اس دنیا کے اندر چاند خلق کیا ہے تو چاند کا اللہ کی دوسری تخلیقات کے اوپر ایک اثر ہے، سورج کا ایک اثر ہے، ستاروں کا ایک اثر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اس طرح سے خلق کیا ہے، انسانوں کا دوسرے انسانوں پر ایک اثر ہے، صحیح؟ تو اب یہاں پر ایک بات جو ظاہر آیت ہے وہ تو یہی ہے کہ علامات وبالنجم هم یهتدون، اور کچھ علامتیں ہیں کہ جو ستاروں سے مدد لیتی ہیں اور آگے چلتی ہیں۔ مگر ایک روایت ہے جو یہ بیان کرتی ہے، چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم، مجموع البیان کے اندر یہ روایت،
اور اس روایت کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ علامات سے مراد ہم 12 امام ہیں، یعنی کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام وبالنجم هم یہتدون میں ستارے سے مدد لیتے ہیں، تو وہ ایک ستارہ جس سے ہم سارے کے سارے ہدایت لیتے ہیں، اس ستارے کا نام ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ۔ تو وہ علامات وبالنجم هم یہتدون، اور علامتیں اور ستارے کے ذریعے سے یہ علامتیں ہدایت حاصل کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ائمہ علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نحن حجت اللہ علیکم۔ اب یہ ائمہ کہاں سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا فرمایا؟ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سورہ نیل کی آیت نمبر 14 کی تفسیر یہ کہ علامات سے مراد 12 امام اور نجم سے مراد رسالت ماپ، یعنی کہ یہ 12 امام جہاں سے ہدایت لے کر اپنے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں، وہ جگہ رسالت ماپ ہے، ٹھیک ہے۔ وبالنجم هم یہتدون۔ لیکن عزیزان محترم ایک بات اور ہے اس سلسلے کے اندر کہ جو گفتگو کی جاتی ہے اور وہ افراد کی جن کے دلوں میں کجی ہے اور جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نفرت رکھتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں نے یہ بات کی یہاں پر اس آیت کے حوالے سے تو نہیں، مگر ستاروں کے حوالے سے یہ بات کی کہ اصحابی کا نجوم، وہ جو ایک رسول کی حدیث ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ ہم اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، من رکبھا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق وہوا، اور جو اس کشتی سے منہ موڑ گیا، غرق وہوا، وہ غرق بھی ہوا اور وہ ہلاک بھی ہوا، یہ دونوں باتیں۔ اب انہوں نے فخر الدین رازی، امام رازی جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا کہ یہ جو رسول نے فرمایا ہے اصحابی، یہ جو رسالت مام نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کے سفینے کی مثال ہے، تو یہاں پر رک کے انہوں نے فٹ نوٹ لگایا اور کہا کہ اہل بیت رسول کس کی مثال ہے؟ کشتی کی مثال ہے، حضرت نوح کی کشتی کی مثال ہے، اور کشتی چلا کرتی ہے ستاروں کی مدد سے، اور رسول نے فرمایا اصحابی کا نجوم، کہ میرے اصحاب نجوم کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ تو اب اہل بیت کی کشتی کس کو دیکھ کے چل رہی ہے؟ ان کے کہنے کے مطابق۔ نقصان اس میں کیا ہے؟ نقصان اس میں یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت ہو گئی کم، اور وہ اصحاب رسول کے جو در اہل بیت پر جا کر اپنی داڑھی سے جھاڑو کرنا اپنا فخر سمجھتے تھے، وہ بلند ہو گئے، یعنی کہ اصحاب بھی قبول نہیں کریں گے کہ جو امام فخر الدین رازی کہہ گئے، اگرچہ وہ یہی کہیں کہ میں اپنی لاجک دے رہا ہوں، میں اپنا بیان کر رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا، چاہے وہ یہی کہیں، لیکن اس سے اتنا بڑا نتیجہ آ رہا ہے، تو اس کا کوئی جواب ہے؟ اس کا جواب ہے، سب سے پہلا جواب کہ دنیا کی عام کشتیاں ہیں کہ جو ستاروں کو دیکھ کر چلتی ہے، رسول نے اپنی اہل بیت کو عام دنیا کی کشتیوں سے تمثیل نہیں دی ہے، اگر مثال دی ہے تو کشتی نوح کے ذریعے سے مثال دی ہے، اور کشتی نوح میں اور دوسری دنیا کی ساری کشتیوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی عام کشتیاں کسی مقصد کی تلاش میں نکلتی ہیں اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ستاروں سے مدد حاصل کرتی ہیں، یہ اہل بیت اطہار کی کشتی کو رسول نے حضرت نوح کی کشتی سے تمثیل اور تشبیہ دی ہے، جس کشتی نوح کو کسی مقصد کی تلاش نہیں تھی، اس لیے کہ اس وقت طوفان آ گیا تھا، کائنات میں کوئی خشکی کی جگہ باقی تھی نہیں، دنیا میں صرف ایک جگہ تھی کہ جہاں پر آنے والا نجات یافتہ تھا، اور وہ جگہ تھی خود کشتی نوح۔ تو مجھے سوال کرنے والے یہ جواب بتا دو کہ کشتی نوح کسی مقصد کی تلاش میں جا رہی تھی یا کشتی نوح خود اپنی ذات میں مقصد تھی؟ کشتی نوح خود مقصد ہے اپنی ذات میں، یہ کشتی اپنی ذات میں مقصد ہے، جو اس کشتی تک پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا بھیا، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا، چاہے نوح کا بیٹا ہو
چاہے نوح کی زوجہ ہو، نبی کی زوجہ ہونا بھی اسے بچا نہ سکا، نبی کا بیٹا ہونا بھی اسے بچا نہ سکا. تو پھر فائدہ کیا، بات کیا، فرق کیا، نتیجہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا. اب بات کو آگے بڑھایا جائے اور وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ کہ وہ علامات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور علامات ہیں اور نجم کے ذریعے سے انہوں نے ہدایت کو حاصل کیا. یعنی کہ 12 امام علامات کے طور پر ان کو بیان کیا گیا کہ یہ جو علامات ہیں ان سے مراد تفسیر اس آیت کے اندر مجموع البیان کے اندر یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ علامات سے مراد 12 امام علیہ السلام اور نجم سے مراد رسول اللہ. تو علامات وہ کہ جن کی ہدایت رسول کریں. امام نے فرمایا کہ نحن حجت اللہ علیکم، ائمہ اطہار اللہ کی جانب سے ہم پر حجت ہیں، اور ائمہ اطہار علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ہم تو تم پر حجت ہیں مگر فاطمہ تو حجت اللہ علینا، اللہ کی حجت ہم پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ. یہ کائنات کی شہزادی کی فضیلت. اب وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا 18ویں آیت ہے سورہ والنحل کی کہ اللہ نے اپنی، اب ذرا دیکھیں ترتیب دیکھیے، منطقی ترتیب دیکھیے. ابتدا کیا آسمان کو خلق کیا، زمین کو خلق کیا، انسان کو خلق کیا، حیوانوں کو خلق کیا، انعام کو خلق کیا، خیلا والبغالا والحمیر کو خلق کیا، پہاڑوں کو خلق کیا، پانی کو خلق کیا، بارش کو برسایا. یہ سب کچھ اللہ نے اپنی نعمتیں جب گنوا دی تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے تو ساری نعمتیں گنوا دی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو ساری نعمتیں مراد کہ یہ جو کچھ نعمتیں میں نے یہاں پر تم سے ذکر کی ہیں ان نعمتوں میں جاؤ اور غور و فکر کرو. اور جب غور و فکر کر لو گے تو پھر آ کے 18ویں آیت تم خود پڑھو گے، تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے گی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اس لیے کہ انسان کی نظر محدود، انسان کا علم محدود، انسان کی فکر محدود، انسان کی نظر محدود. انسان خود اتنا ناقص العقل و ناقص الفہم ہے کہ وہ بہت ساری جگہوں پر آج بھی نہیں جا سکا اور نہیں پہنچ سکا. آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اگر سائنس نے ترقی کی بھی ہے تو وہ ترقی کہاں تک کی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم نے جتنے عوالم یعنی جتنے عالم اور جتنی دنیایں یا جتنے اسپیس کے اندر جتنی ہم نے سیارے کہہ لیجئے، عالم کہہ لیجئے، ہم نے ابھی تک دریافت کیے ہیں ان میں سے وہ تقریباً 10% بھی نہیں ہے اس کا کہ جو ابھی بھی موجود ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں. یعنی کہ ابھی جو مکمل طور پہ پروردگار عالم کی بارگاہ پر اللہ نے جو عوالم خلق کیے ان میں سے انسان نے کتنے فیصد عوالم کو ایکسپیریمنٹ کر کے ڈسکور کیا ہے؟ 10% بھی نہیں. یعنی آج جو انسان یہ کہتا ہے کہ ملکی ویز ہے اور یہ یونیورس ہے، یہ ایک سیارہ ہے، ایسے 9 سیارے، مائک چل گیا، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ خود بھی تو ایک ڈسکوری ہے انسان کی کہ اتنی سی آواز کو اتنا بڑا بنا کے، ٹھیک. اور یہاں سے نہیں معلوم کہاں پہ. ایک زمانے میں ریلے ہوتا تھا، اب ریلے نہیں ہوتا، اب زوم پہ کال ہوتی ہے ڈائریکٹ. انٹرنیٹ اچھا ہونا چاہیے. تو اب گفتگو کیا ہے کہ عوالم جتنے ہیں ان میں سے 10% بھی انسان نے ایکسپلور نہیں کیے، اور اس کے اندر بھی انسان کہتا ہے کہ اگر انسان وہاں تک جانا چاہے تو اس کا پہنچنا بھی ان عوالم میں سے ان 10% کے اندر پہنچنے میں بھی اس کی پوری زندگی گزر جائے گی، نہیں پہنچ سکتا. تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو گے نا تو لا تحصوها، اس کو تم باؤنڈری کے اندر کسی ایک حد کے اندر بند نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کی نعمتوں کی حد بندی
نہیں ہے. پروردگار عالم کی نعمتوں کی حد بندی نہیں ہے. اب آ جائیے نعمتیں کون کون سی. اللہ نے بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی, بہت ساری نعمتیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو عطا کر رکھی. وجود ایک بہت بڑی نعمت, ماں باپ شفقت کرنے والے, کفالت کرنے والا باپ, شفقت کرنے والی ماں, محبت کرنے والے باپ کا سایہ. پروردگار ہم سب کے والدین کا سایہ سروں پہ سلامت رکھے. جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے, پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور جو مریض الاحوال ہیں پروردگار انہیں شفائے کلی عنایت فرمائے. عزیزان محترم, نعمتیں, وقت کی نعمت, رزق کی نعمت, کھاتا ہے انسان, سانس کی نعمت, ہوا کی نعمت, آنکھوں کی نعمت, زبان کی نعمت, ہاتھوں کی نعمت, آپ گنتے چلے جائیے. آپ گن کے مکمل فہرست بنا نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کی, اس لیے کہ انسان کے ادراک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے کہ جس کے بعد وہ یہ کہہ سکے قسم کھا کے کہ میں نے اللہ کی جتنی نعمتیں تھیں سب کو جمع کر لیا ہے. اور اگر کرنا شروع کرے گا تو پوری زندگی بھی اس کی کم ہے. تو بہت ساری نعمتیں عطا کی, لیکن عزیزان محترم کون سی وہ نعمت ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی؟ نعمتیں تو بہت ہیں, مگر ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک حدیث آپ کو اس آیت کی ذیل میں سنانا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا, اور آنے کے بعد اس نے اس آیت کی تفسیر مولا سے پوچھی اور دریافت کی کہ آقا مولا ارشاد فرمائیے گا, یا اپنا رسول اللہ, جعلت فداک یا اپنا رسول اللہ, میں آپ پر قربان ہو جاؤں مولا, کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور اس کے بعد پھر ہم قیامت میں اس ایک خاص نعمت کا سوال کریں گے. تو یہ نعمت ہے کوئی چیز کہ جو ایسی خاطر خواہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں تو قیامت میں پوچھوں گا. تو چل کے دیکھیں کہ مولا نے کیا ارشاد فرمایا, تاکہ پتہ چلے کہ اس نعمت کا تو کسی کا ہو نہ ہو, اس نعمت کا تو سوال ہوگا. اور یہ بھی غور طلب بات ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن نعیم نہیں لکھا ہے, عن نعیم نہیں لکھا ہے, عن النعیم لکھا ہے. ان کے بعد نعیم کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے. الف لام تعریف ہے. اب یہ کامن ناؤن نہیں ہے, اب یہ پراپر ناؤن ہے. یہ کسی عام نعمت کی بات نہیں ہو رہی ہے, 4 6 8 نعمتیں, ایک خاص بڑی نعمت کی بات ہو رہی ہے, ان النعیم. تو چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا جب, تو مولا نے پلٹ کے اسی سے پوچھا کہ تو بتا تجھے کیا لگتا ہے کہ اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ اللہ یہ پوچھے گا کہ کتنے دانہ اناج کھا کر آئے, کتنے قطرہ پانی پی کے آئے. کمال نہیں ہے کہ جنت کے سرداروں کے بیٹے سے, اور خود جنت کے سردار بھی مولا, ان سے باب مدینۃ العلم کے پوتے, وارث علم انبیاء سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے, تجھے ان کے سامنے بھی جا کے کچھ لگتا ہے؟ یعنی تو کتنا بڑا ہو گیا, یا اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پہنچ کر کہتا ہے اگر چاہے انہوں نے یہ کہا تو تجھے کیا کہنا چاہیے؟ اگر تجھے نہیں آتا تو جا کے سلمان سے سیکھ, اگر نہیں آتا تو جا کے قمبر سے سیکھ, اگر نہیں آتا تو جا کے فضہ کنیز زہرا سے سیکھ. کہ جب بھی سوال کرنے والا کوئی سوال کرتا ہے تو بی بی یہاں وہاں کے اپنے ذہنوں کے جملے نہیں بیان کرتی ہیں, فرماتی ہے قرآن کریم کی آیت پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. کسی نے پوچھا کہ یہ لباس کیسا لگتا ہے, کہنے لگی لباس التقوی ذالک الخیر. قرآن کریم کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی. کسی نے سواری کے بارے میں پوچھا تو سواری کے عنوان پہ قرآن کریم کی آیت پڑھنا شروع کر دی بی بی فضہ نے. انشاءاللہ آج تو نہیں لیکن کل آپ کی خدمت میں شہزادی فضہ ہے نا, شہزادیوں کی شہزادی ہے جناب سیدہ, اور ان کے در کی کنیز ہمارے لیے بھی شہزادی ہے. دنیا والے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا تقابل کبھی اس سے کبھی اس سے, کیا کہا جا رہے ہو تم؟ اگر فضہ ہی کی کوئی مثال لا کے دکھا دو, نہیں لا سکتے. تو کس طرح سے رہی ہے, کون ہے فضہ سلام اللہ علیہا؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جو حبش کے اندر اپنے بابا بادشاہ کے گھر میں شہزادیوں کی طرح سے راج کیا ہے. یہ اپنے وطن میں جب تھیں تو ملکہ کے طور سے تھیں,
ملکہ تھی، یہ شہزادی تھی اپنے شہر میں، اپنے وطن میں، اور جب یہاں آئی ہیں تو کہتی ہے کہ مجھے رسول کی بیٹی کے گھر میں کنیزی کا شرف عنایت کر دیا جائے، اور رسول اکرم نے کس طرح سے اپنی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو فضہ تحفے میں دی، وہ پورا ایک واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ کل بشرط توفیق و حیات آپ کی خدمت میں۔ اب ایک مرتبہ جب سوال کیا امام نے تو کہتا ہے مجھے لگتا ہے، کیا لگتا ہے بھائی، یہ اتنے دانے اتنے قطرے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتا، کیا کبھی کسی سخی انسان کے دسترخوان نے کرم پہ تجھے جا کے کھانے کا شرف ملا ہے؟ کبھی کسی سخی نے تجھے کھانا کھلایا ہے؟ کہاں کھلایا ہے؟ اس کے دسترخوان کرم پہ جا کے بیٹھا؟ ہاں بیٹھا، کھایا۔ اس کے بعد جب تو جانے لگا تو کیا اس نے روک کے تجھے پوچھا کہ حساب دے کے جاؤ، کیا کھا کے جا رہے ہو، کیا پی کے جا رہے ہو؟ یہ کریم کی نشانی نہیں ہے۔ یہ میں پھر بریکٹ کے اندر کہہ دوں کہ اسراف کا سوال ہوگا کہ تم نے ضائع کر دیا، کسی کے پیٹ میں جا سکتا تھا، وہ سوال ہوگا۔ لیکن جو تم کھا کر اپنے جسم پہ لگا لیتے ہو، یہ تو اللہ نے دیا ہی اس لیے تھا۔ تو کہنے لگا کہ بات تو صحیح ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تجھے کیا لگتا ہے؟ کہا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جب اس نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں جانتا، جو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں، علم آپ کے پاس ہے، جب وہ پوچھنے والی اسٹیٹ میں آیا تو پھر امام علیہ السلام نے بتا دیا۔ یہ زمانے کے امام علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بہت ہوگا کہ سرکار صاحب الامر علیہ السلام کو آ کے سکھانے والے پہنچ جائیں گے مولا کے پاس، فوراً پہنچیں گے اور آ کہیں گے ایک منٹ رک جائیے، یہ ایسے نہیں ہوگا، یہ ایسے ہوگا۔ اور بہت سے افراد تو یوں بھی کہیں گے کہ آم نہیں آم تھاوانوں چھے، آپ آم نہیں آم کریے چھے، تو جو تم نے بتاڑتا رہسوں یہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ روایتیں کہ امام علیہ السلام کو ڈکٹیٹ کیا جائے گا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا جائے گا کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیے، یہ سارا کچھ ہم دیکھ لیں گے۔ یہ بڑا رونے کا مقام ہے، یہ مصائب ہیں سرکار امام زمان علیہ السلام کے۔ تو یہ اس لیے تربیت کی جاتی ہے، روایتوں کے اندر جو آیا ہے کہ سر تسلیم امام زمانہ، امام معصوم، ان کی احادیث، ان کی روایت، ان کے کہے کے اوپر اس طرح سے سرنڈر کر دو کہ تمہاری اس پر اتنی مشق ہو چکی ہو کہ جب وہ تشریف لائیں اور کوئی مشکل اور کٹھن بات بھی کہہ دے تو تمہیں اس کو پورا کرنے کے اندر ذرہ برابر بھی توقف، بس وہ کہہ دیں، ان کا حکم آ جائے اور تم اس پر عمل کر دو۔ تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس آیت کے اندر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ہے نا، اس نعمت سے مراد ہمارے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے، ہمارے دادا کی امامت ہے کہ پروردگار عالم قیامت میں اس کے بارے میں تو ضرور پوچھے گا کہ میں نے یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ تمہارے لیے نازل کی تھی، میں نے علی کو تمہارے لیے زمین پر بھیجا تھا، میں نے علی کو خلق کیا تھا، علی کعبے میں آیا تھا تمہاری ہدایت کے لیے، اور تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ مجھے حساب دو۔ تم نے علی کی امامت کو تسلیم کیا نہیں کیا؟ مجھے حساب دو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی گردنوں میں مولا کائنات کی امامت کا طوق پہنا ہوا ہے، اور پروردگار اس طوق کو تا حیات، تا قیامت ہماری گردنوں میں باقی اور سلامت رکھے، یہ ہمارا شرف ہے۔ ایک بڑے استاد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں کسی جگہ پہ کسی ایسے معاملے میں پھنس جاؤ کہ جہاں پر تمہارے لیے نکلنا آسان نہ ہو، اور تمہیں خطرہ ہو کہ میں اگر اس سلسلے کے اندر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے میں اگر جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں، تو تم ایک کام کیا کرو کہ اپنی گلے کے اندر ایک توق باندھو، ایک پھندا لگاؤ، اور اس کی رسی کہ جس کی آخر میں ایک ہک ہوتا ہے جسے کھوٹی کہتے ہیں اردو میں، اس کھوٹی کو مولا کے در پر جا کر باندھو، اور اس کے بعد دنیا کی سیر کے لیے نکل پڑو، اور ان سے کہہ کے نکلو کہ مولا میں جا رہا ہوں اور یہ کھوٹی آپ کے در پہ باندھ کے جا رہا ہوں، جہاں بھٹکنے بہکنے لگوں اس رسی کو کھینچ کے مجھے اپنے پاس کر لیجئے گا، مجھے بہکنے بھٹکنے نہ دیجئے گا، اور آپ کی مدد ہوگی، آپ دیکھیے گا غیبی طور سے آپ کی مدد ہوگی۔ اچھا، اب
یہ بات تو یہاں پر ہو گئی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم پروردگار عالم کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, شمار کتنی نعمتیں اسے, اس پروردگار عالم کی, اس رب ذوالجلال کی, جب سے ہمیں اس نے پیدا کیا, اللہ نے ہمیں رزق عنایت فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم جیسی کتاب نازل فرمائی ہماری ہدایت کے لیے. یقین جانیے جو افراد قرآن کریم سے جڑے رہتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں نا, جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر فقر, فاقہ, فقیری داخل نہیں ہوتی. طہارت کے ساتھ ہم صدق دل سے 10 آیتیں, ایک صفحہ, ایک رکوع اگر پڑھ لیں روزانہ, آپ اس کے بعد برکتیں دیکھیے گا. وہ گھر کے جس گھر کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہو زمین پر, وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے ہے کہ جیسے زمین والے زمین پر رہتے ہوئے آسمانوں میں ستارے دیکھتے ہیں. جیسے میں زمین پہ رہ کے آسمان پہ چمکتی ہوئی چیزیں ستاروں کی صورت میں دیکھتا ہوں, تو اسی طرح سے فرشتے آسمان میں رہتے ہوئے زمین پہ وہ گھر دیکھتے ہیں چمکتے ہوئے, کہ جن گھروں میں تلاوت کتابیں مبین ہوتی ہے. اور مزید پروردگار عالم اسی سورے کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ لغفور الرحیم. پروردگار عالم بہت زیادہ غفران کرنے والا, مغفرت کرنے والا, معاف کرنے والا, اور رحیم ہے, رحمت کرنے والا ہے. رحمان اور رحیم کے معنی کے اندر کچھ فرق ہے, وہ انشاءاللہ پھر کسی اور وقت سے. اور پھر ارشاد فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اس گمان میں نہ رہنا کہ جو تم کرتے ہو, جو تم سوچتے ہو, جو تم منصوبے بناتے ہو, اس سے ہم بے خبر ہیں. پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, جو تم چھپا کے کرتے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے, اور جو تم علل اعلان کرتے ہو وہ بھی وہ جانتا ہے. لہذا کبھی یہ سوچ کے کہ چل آج ایک دن کرتا ہوں چلے گا, کون دیکھ رہا ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے. وہ کیا جانتا ہے؟ وَهُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. جو آنکھوں کی خیانت ہوتی ہے نا, کیا مثال اور کیا تعبیر, کیا تشبیہ ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ هُوَ يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. جو سینوں میں, یہ تو بات کی بات ہے, یہ تو اور اندر کی بات ہے. زبان پر جو بات آ جائے ایک اور چیز ہے, ذہن میں خیال آ جائے اور چیز ہے. آنکھوں کی خیانت, میں کسی کو بیٹھ کے یوں دیکھ رہا ہوں, یوں دیکھ رہا ہوں, تو میرے دیکھنے کے انداز میں میری جو نگاہوں میں خیانت چھپی ہے, کوئی دیکھ لے تو دیکھ لے, نہ دیکھ لے تو نہ دیکھ لے, اللہ ضرور دیکھتا ہے, وہ جانتا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ. کیا آیت ہے یہ, ساری آیتیں ہیں, لیکن اب ذرا اس آیت کو پورا سنیں, اس کا ترجمہ سنیں, اور ممکن ہے کہ اسی پر ہماری بات آج کی حد تک اختتام پذیر ہو جائے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ. اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر مائنس اللہ, ہمارے ہاں بھی جو ہم ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اس میں اللہ شامل ہے. اللہ کے اذن سے ہم ائمہ اطہار مدد کرتے ہیں, اللہ کے اذن سے رسول اللہ مدد کرتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ مائنس اللہ, تو پھر بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی. لیکن والذین یدعون من دون اللہ, جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں یا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا ان کو مشکل میں اپنا وسیلہ بناتے ہیں, لا یخلقون شیئا. دیکھیے میں پھر سے آپ کی خدمت میں وہ بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ حوالہ آ گیا. سورۃ النحل کی ابتدا سے لے کر اب تک اللہ نے اپنی خلقت کو بیان کیا ہے, خلقت کو بیان کر دیا, ساری چیزیں بیان کی, انسان, آسمان, زمین, پانی, پہاڑ, ہوا, انعام, بھیڑ, بکری, گائیں, اونٹ, اور خیلہ والبغالہ والحمیر, گھوڑے, گدھے, کھچر, یہ سب بیان کر دیا. اس کے بعد کہا کہ
کیا جو خلق کرنے والے ہیں وہ ان کے جیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے خلق نہیں کیا؟ یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اب پروردگار عالم یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو جو اللہ کو چھوڑ کر اب پروردگار اپنی توحید کی طرف کھینچ کے لے کر آ رہا ہے. جو یہ پڑھتا چلا جائے گا آیتیں سمجھتے سمجھتے وہ اللہ کی طرف خود بخود مائل ہوتا چلا جائے گا. اور دیکھو وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا خدا بناتے ہیں وہ کچھ خلق نہیں کر سکتے، بلکہ وہم یخلقون، ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کو خود خلق کیا گیا ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم کسی کو خدا بناؤ نا، استغفر اللہ، جو خدا ہے اسی کو خدا مانو، لیکن اگر کوئی سورج کو خدا بنا رہا ہے، اگر کوئی چاند کو پوج رہا ہے، اگر کوئی کسی بت کو پوج رہا ہے، تو اللہ اس کو لمحہ فکریہ دے رہا ہے. اس آیت کے اندر 19 نمبر کی آیت ہے، 20 نمبر آیت نمبر 20 ہے سورۃ النحل کی. اس میں پروردگار لمحہ فکریہ دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو شرک کرتے ہیں، ان کو یہ لمحہ فکریہ دے رہا ہے کہ دیکھو تم جس کو خدا مان رہے ہو یا خدا بنا رہے ہو، کیا وہ خلق کرتا ہے کچھ؟ اچھا اگر تم کچھ بھی کہہ دو، تمہیں کسی نے کچھ بھی سمجھا دیا تو تم بولو اس نے یہ خلق کیا، یہ خلق کیا، تو ٹھیک ہے. پھر دوسرا اس کا ٹیسٹنگ، جو لٹمس ٹیسٹ ہے، اس کا دوسرا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھو کہ وہ خود خلق ہوا ہے یا اس نے کسی کو خلق کیا ہے. تو آپ بولیں گے کارپینٹر خدا ہے، لکڑی بنائی اس نے، لکڑی کے یہ سارے جو شیلفز ہیں اور شو کیسز ہیں یہ تو کارپینٹر نے خلق کی ہیں، بنائے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر وہ کسی ایک چیز کا، چھوٹی چیز کا خلق کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، جوڑنے والا ہے، اول تو اس نے خلق نہیں کیا، اس نے جوڑا ہے. اس کو خلق تو اس لکڑی کو اللہ نے کیا تھا. اسکیل کے اندر جو لوہا ہے، اس لوہے کو خلق اس نے نہیں کیا ہے، اس نے استعمال کر کے ایک نئی چیز بنائی ہے. لیکن پھر بھی کیا سوال ہے، وہ کارپینٹر خود خلق ہوا ہے یا اس نے خلق کیا ہے کسی کو؟ وہ خلق ہوا ہے. اگر وہ خلق ہونے میں مستقل تھا، یہ علم کلام کی توحید کے بالکل ابتدائی باب ہادی اشر کی جو بحثیں ہیں اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو کہ اس کو بھی خلق کیا گیا ہے یا نہیں. اگر اس کو کسی نے خلق نہیں کیا پھر ایک سوال ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اس کو تو خلق کیا ہے، یعنی وہ ماں باپ کے وسیلے سے دنیا میں آیا ہے. تو پھر ماں باپ کو کس نے خلق کیا؟ وہ اپنے ماں باپ کے وسیلے سے آئے. اور یہ سلسلہ اوپر چلتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچیں گے. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے ان کا پتلا بنایا اور اس کے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، اور پھر ملائکہ کو کہا کہ فسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پروردگار عالم یہ عرض کر رہا ہے کہ جو خود مخلوق ہو، جو خود خلق ہونے میں کسی کا محتاج ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ کب سے بات ہو گئی کہ جو محتاج ہے وہ خدا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دلیل اور آ گئی ہمارے پاس پروردگار عالم کی توحید کی. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون. ارے بھائی وہ مردہ ہیں، اموات ہیں، مردہ ہیں، غیر احیاء. اب جب ہم کہیں گے کہ وہ مردہ ہیں تو کہیں گے آج مردہ ہے نا، کل ان میں جان آ جائے گی، آپ کو کیا پتا. تو پروردگار عالم نے صرف اموات نہیں کہا، غیر احیاء بھی کہہ دیا کہ ان میں جان آ بھی نہیں سکتی. یہ مردہ ہیں آج بھی، کل بھی مردہ تھے اور ہمیشہ قیامت تک مردہ رہیں گے، ان میں کوئی جان نہیں آئی. اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سائیکالوجی، انسان کی سائیکالوجی کے قریب جا کے دلیل پیش کی بت پرستوں کو، اور سارے بتوں کو توڑ دیا. خانہ کعبہ کے اندر جو تھے، ایک جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے گلے میں وہ کلہاڑی جا کے لٹکا دی کہ جو سب سے بڑا خدا تھا، اور وہاں سے چلتی ہے تشریف لے آئے. اب جب یہ سوال پیدا ہوا کہ ہائے ہمارے بتوں کو توڑ دیا، بھائی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. تو کہا کس نے کیا؟ بھائی ہمیں تو پتا ہے یہ سوائے ابراہیم علیہ السلام اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا، جا کے لے کر آؤں کو. لیکن دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ اتنا زبردست کر دیا ہے، ڈیڈ اینڈ پہ لا کے کھڑا کر دیا ان کو. اس سے بڑی حجت، اتمام حجت ہو نہیں سکتی تھی اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی. اللہ کے نمائندے کیسے نہ کرتے. تو آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا یہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ تو اس بڑے والے سے پوچھو کہ جس نے سب کو توڑ کے کلہاڑی اپنے گلے میں ڈالی اور دیکھو کیسے فخر سے کھڑا ہوا ہے. کہا کہ یہ ہمارے ساتھ
ابراہیم کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا. منجنیق تیار کی گئی، لکڑیاں لائی گئیں، ایک لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کیا گیا، ٹھیک، اس کو آگ لگائی گئی. ایک منجنیق سے اتنی بڑی آگ، سوچیں ایک شہر جتنی بڑی آگ تھی. آپ سوچیں حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے ایک منجنیق، ایک گلیل جیسی کوئی چیز بڑی سی، وہ منجنیق تیار کرنی پڑی جس میں رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے آگ کے اندر. تو یہ اس وقت بھی توحید کو نہ ماننے والے ایسے حربے استعمال کیا کرتے تھے. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون الہکم الہ واحد. اب اللہ نے ایجنڈا دے دیا، فارمولا دے دیا، تمہارا خدا ایک اللہ ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. بات کو ہم یہاں پر روک رہے ہیں، بس ایک بات. یہاں پر تو یہ آیت ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اس جملے پر ہماری آج کی تقریر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے انشاءاللہ، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا مانتے ہیں یا خدا بنا لیتے ہیں. ایک دوسری آیت والذین یدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. وہ کیا کرتے؟ وہ ایک مکھی بھی نہیں خلق کر سکتے. وہ ایک مکھی، وہ روبوٹ والی مکھی نہیں، ڈرون والی مکھی نہیں، وہ تو خلق ہو گئی ہے. لیکن وہ مکھی کہ جس مکھی کو اللہ نے خلق کیا ہے کہ جس میں وہ سارے اعضاء موجود ہیں کہ جو ایک انسان کے بڑے جسم میں ہوتے ہیں، وہ اس ایک چھوٹی مکھی کے اندر اللہ نے پورا ایگزیکٹلی ویسا سسٹم رکھا ہے. اس کا پیٹ بھی موجود ہے، ڈائجسٹو سسٹم بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، آنکھیں بھی موجود ہیں، لب بھی موجود ہیں، دانت بھی موجود، سب ہے. بلکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں تو کچھ ایک آدھ تو زیادہ ہی ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں سے. ٹھیک، وہ آپ کو ایسا نظر آتا ہے نا، وہ ہاتھ رگڑتے ہوئے جو نظر، کیا وہ کلیپنگ کر رہی ہوتی ہے، ہمارا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے، نہیں معلوم کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مذاق اڑا رہی ہے ہمارا. کیا قرآن کریم کی آیت سے میں آپ کی خدمت میں بات پیش کرتا ہوں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو مانتے ہیں نا، وہ ایک مکھی بھی خلق کر کے نہیں دکھا سکتے. اور اگر وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی شے چھین کے لے جائے وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. کمال ہے. ایک ذرہ اتنا چھوٹا ہوگا جو اٹھا کے آپ کی کھجور کی ٹپ کے اوپر سے لے کے چلی جائے گی، آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے. نظر ہی نہیں آئے گا. تو پھر غرور تکبر کیسا؟ تو پھر آ کر اس ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے کہ جو ایک اللہ ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، جو ہم سب کا رازق ہے. اور وہی ہے کہ جس نے ہمیں خلق کرنے کے بعد ہمیں ہدایت سے محروم نہیں رکھا، اور ہماری ہدایت کے لیے اس پروردگار عالم نے اپنے پیارے منتخب ترین بندوں کو ہمارے درمیان بھیج دیا، جو نور کے پیکر تھے، جو ہمیشہ ملائکہ نے جن سے تسبیح کرنا سیکھی. ملائکہ میں سے بہت سے جن کو ان کے نام نہیں پتا تھے، اہل بیت نے بتائے عالم بالا میں، جب وہ عالم انوار میں رہا کرتے تھے. لیکن عزیزان محترم، جب یہ اہل بیت اللہ کی جانب سے اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے آئے تو ان کا کیسے استقبال کیا جانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا. مگر ہائے، 6 مہینے کا بچہ پیاس کے مارے کربلا کی تپتی ریت پہ ایڑیاں رگڑتا رہا، مگر فوج اشکیا نے پانی نہیں دیا. تک کہ میرا مولا مظلوم کربلا یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل. میرے مولا کی غربت کا جملہ ہے. مولا نے کہیں ایسا جملہ نہیں کہا. ایسی غربت ہے حسین ابن علی غریب کی. فرماتے کاش تم کربلا میں ہوتے نا تو تم دیکھتے کہ تمہارا مولا اپنے بچے کے لیے پانی کے چند قطروں کا سوال کر رہا تھا. فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي، انہوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا، نہیں دیا پانی. تو مگر عزیزو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہی رحم نہیں کیا گیا. کوفہ کی گلیاں ہیں. ام حبیبہ پتہ ہے کون ہے؟ ام حبیبہ ہیں اہل بیت کے گھرانے کے کنیز. جیسے جناب فضہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بعد میں آپ کا نکاح کروا دیا گیا شام میں کسی مرد سے. اور کوفہ میں ام حبیبہ کا
ایک گھر میں ایک قبیلے میں نکاح ہوا، اور جب ام حبیبہ جا رہی ہیں نا، ام حبیبہ بی بی ام حبیبہ کی ایک پوری تاریخ ہے، داستان ہے، کون ہے بی بی ام حبیبہ اور کن کی کنیز تھیں، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کیسے ہبا کیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کو جب ہبا کیا تو امام حسین نے کیسے انہیں آزاد کیا تھا۔ تو جب آزاد کر رہے تھے یا نکاح کروا رہے تھے نا ام حبیبہ کا، دونوں میں سے کوئی ایک بات، تو وعدہ لیا تھا مولا حسین علیہ السلام سے بی بی ام حبیبہ نے، کہا کہ میں یہ گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، ایک شرط ہے، اگر آپ وعدہ کریں کہ جو میرا اب نیا گھر بننے جا رہا ہے آپ وہاں مجھ سے ملنے کے لیے ضرور آئیں گے، آپ مجھ سے ملاقات کے لیے وہاں ضرور آئیں گے۔ حسین ابن علی نے کہا کہ دیکھو ام حبیبہ میں ضرور آؤں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر میں آیا تو تم کیا مہمان نوازی میں کوئی کسر تو نہیں رکھو گی؟ ام حبیبہ نے کہا میرے مولا، میرے سردار، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کیسے کسر چھوڑ سکتی ہوں، آپ ضرور کوفہ میرے گھر آئیے گا۔ اور مولا حسین نے کہا دیکھو ام حبیبہ ایک بات اور اپنی دامن سے باندھ لینا کہ جب بھی کوئی یتیم نظر آئے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ ضرور پھیرنا، اگر کبھی کوئی قیدی نظر آ جائے تو اس کا ضرور خیال کرنا، اگر کوئی پیاسا نظر آئے تو اسے پانی پلانا، اس لیے کہ میرے نانا کہہ گئے ہیں کہ پیاسے کو پانی پلانا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بس یہ سوچ رہی ہیں بی بی ام حبیبہ، کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئیں گے، اور ہر شام جا کے اپنے گھر کی چھت پہ کھڑی ہوتی تھی اور اپنے مولا آقا کا راستہ دیکھتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کوفہ شہر کے اندر کچھ یتیموں کو، کچھ قیدیوں کو اسیر بنا کے لایا جا رہا تھا۔ ارے جیسے ہی ام حبیبہ نے دیکھا ایک مرتبہ تعجب میں آگے کہا ارے یہ تو یتیم ہے، ارے یہ تو اسیر ہے، ارے ان کے ہونٹ کتنے خشک ہیں، میرے مولا نے کہا تھا کہ اگر کوئی نظر آئے پانی پلا دینا۔ پانی کا کوزہ لیا، بی بی زینب کے پاس پہنچی۔ اب بیبیوں کے سروں کے آگے بال رکھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ایک روایت کے مطابق بی بی نے اپنے چہرے بالوں سے چھپائے تھے، ایک روایت کے مطابق چہرے کو جھکایا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی ام حبیبہ نے دیکھا، پوچھا ہے اے بی بی تم اس قافلے کی سالار نظر آتی ہو، اگر تمہاری اجازت ہو میں نے اس 4 سالہ بچی کے ہونٹوں کو بہت خشک دیکھا، اگر تمہاری اجازت ہو تو کیا میں اس بچی کو پانی پلا سکتی ہوں؟ ایک مرتبہ کہنے لگی ضرور پانی پلا سکتی ہو۔ پانی کا کوزہ آگے کیا ہے 4 سالہ یتیمہ حسین کے آگے، اور کہتی ہے ام حبیبہ اے بیٹا پانی پی لو، اس کے بعد ہمارے حق میں کچھ دعائیں کر دینا۔ بی بی زینب نے کہا بیٹا سکینہ یہ ہمارے اہل بیت کے گھر کا دستور نہیں ہے، پہلے دعا ہوں گی اس کے بعد پانی سے سیرابی ہوگی۔ بی بی نے کہا کہ اپنی دعاؤں کو پہلے پیش کرو۔ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ سے کہا دعا کرو، ارے میرا شوہر گھر سے باہر ہے، کسی سفر پر گیا ہوا ہے، دعا کرو خیریت سے ساتھ پلٹ کے آ جائے۔ ہاتھوں کو ننھے بچی نے اٹھائے، ایک مرتبہ اسماء کی جانب اٹھا کر کہتی ہے بار الہ اس بی بی کے اس شوہر کو گھر خیریت سے ساتھ پلٹا دے۔ میرا دل کہتا ہے ہو نہ ہو بابا حسین یاد آئے ہوں گے، چچا عباس جو فرات کے کنارے گئے تھے وہ یاد آئے ہوں گے۔ پھر دعا کی کہ جیسے تم یتیم ہوئے ویسے ہم یتیم نہ ہو، بچی نے دعا کر دی۔ مگر اب کہ جب ایک بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھوائے ہیں، کہا اے بچی دعا کرو کہ اللہ مجھے مدینے کی زیارت کا شرف، اے بی بی مدینہ جانا چاہتی ہوں، دعا کرو میرے لیے کہ پروردگار مجھے مدینہ جانا نصیب کرے۔ جیسے ہی مدینہ کا نام سنا نا، اب بی بی بنت علی برداشت نہ کر سکی، فوراً سے تڑپ کر پوچھا ہے اے بی بی یہ بتا، علی کی بیٹی نے سوال کیا بتا کہ کیا کرے گی مدینہ جا کے؟ کہا اے تو نہیں جانتی مدینہ میں میرے آقا رہتے ہیں، میرے آقا کا گھر ہے۔ کہا مدینہ میں کہاں ہے؟ کہا قبیلہ بنی ہاشم میں ہے۔ کہا کون سا گھر ہے؟ کون سا گھر ہے قبیلہ بنی ہاشم میں؟ کہا تم اللہ کے رسول کے نواسے حسین کو نہیں جانتے، وہ میرا آقا ہے۔ کہا اچھا اور کون ہے مدینہ میں؟ کہا میری شہزادی ہے، علی کی بیٹی ہے۔ کہا میں ان سے جاؤں گی، جا کر ملوں گی،
ہاتھوں کو جوڑ کے اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دوں گی۔ ایک مرتبہ بی بی نے سوال کیا، اے بی بی یہ بتا، اگر تو اپنی شہزادی کو یہاں دیکھ لے تو کیا پہچان لے گی؟ اپنے آقا کو دیکھ لے تو کیا پہچان لے گی؟ کہا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ پہچانوں؟ جس گھر میں سالوں تک کنیزی کی ہے، میں ان چہروں کو نہیں بھول سکتی، چاند جیسے چہرے، بس بالوں کو ایک مرتبہ چہرے سے ہٹایا، جب کوئی نامحرم نہ دیکھ رہا تھا، بی بی زینب نے کہا ہے ام حبیبہ دیکھ لے یہی تیری شہزادی زینب ہے، نو کے نیزہ پہ کٹاس ہے، تیرے آقا حسین کا گھوڑے کے گلے میں رسی سے بندھا، یہ سر عباس کا، ارے وہ کڑیل جوان علی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس فرش پر آنے والی جتنے مومنین اور مومنات ہیں تمام کی مصائب مشاکل کو دور فرما، تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، تمام کی حاجات اور مراد اور خواہشیں اور فرمائشیں جو ہیں پروردگارہ بتصدق کے صاحب الامر انہیں قبول اور منظور فرما۔ ہماری اطاعتوں کو، ہماری روزے کی عبادتوں کو، نماز کی عبادتوں کو، دعاؤں مناجات کو اپنی بارگاہ سے مقبول فرما۔ پروردگارہ جو بیمار حال ہیں پروردگار ان کو شفاء کلی عنایت فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما، رزق و روزگار کی مصائب کو دور فرما۔ پروردگارہ اس وبا کا جلد خاتمہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔